الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقول ہے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم سے بیعت ہوئے۔ تو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تمہارے قافلے میں ایک خاتون تھی جسے فلاں نام سے پکارا جاتا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم نے اس خاتون کو اس کے خاندان والوں میں چھوڑ دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی مغفرت ہو گئی ہے۔ عرض کی کہ اللہ عز و جل کے حبیب، آخر کس وجہ سے اس کی مغفرت ہوئی؟ ارشاد فرمایا، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ماں بہت بوڑھی تھی، ایک منادی آواز دینے والے نے، ندا کرنے والے نے اس کی قوم میں آواز دی کہ دشمن تم پر آج حملہ کرنے والا ہے، اس لیے تم بستی چھوڑ کر نکل بھاگو۔ چنانچہ وہ اپنی بوڑھی ماں کو پیٹھ پر لاد کر نکل پڑی۔ جب وہ تھک کر چور ہو جاتی تو اپنی ماں کو نیچے بٹھا دیتی، پھر اپنا پیٹ ماں کے پیٹ سے چپکا دیتی، ماں کے پیروں تلے اپنے دونوں پیر رکھ دیتی تاکہ ماں کے پاؤں شدید گرمی سے جھلسنے سے بچ جائیں۔ چنانچہ وہ بیٹی اپنی والدہ کی اس طرح کی خدمت کی برکت سے نجات پا گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ روایت شعب الایمان للبہقی اور دیگر روایتی کتابوں میں بھی نقل کی گئی، میں نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ماں کی خدمت کی برکت سے ایک بیٹی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ناظرین، فی زمانہ یہ بات تو بڑی مشہور ہے کہ بیٹے یہ بڑے نافرمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن بیٹیوں کے بارے میں اتنا سنا نہیں جاتا تھا۔ لیکن نہ جانے ایسی کیا ہوا اب چل پڑی ہے کہ کچھ عرصے سے بیٹیاں بڑی بے باک
اور بڑی آزاد خیال اور والدین کی نافرمان ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ بیٹیاں پہلے ایسی ہوا نہیں کرتی تھی، اور مزاج سخت، بالخصوص والدہ کے ساتھ، کیونکہ دن رات اس کے ساتھ رہنا کرنا ہوتا ہے، دن رات کے اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ اور یہ مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بیٹیاں باپ کی لاڈلی ہوتی ہیں، تو ماں کے ساتھ ان کی نوک جھونک، ہلکی پھلکی جھڑپ چلتی رہتی ہے، گھروں میں اس طرح کی باتیں سنی جاتی ہیں۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اگرچہ گھر کے اندر دن رات رہنے والے یہ ماں اور بیٹی، ان کو آخر ایک میں سے کون کس کا ادب کرے، کون کس کی تعظیم کرے، کون کس کے آگے اپنی نظریں جھکائے، کون کس کے آگے زبان بند رکھے، کون کس کے آگے کیا اپنا رویہ اور سلوک اختیار کرے۔ تو اگر یہ سارے سوالات کسی کے بھی سامنے رکھ دیے جائیں تو وہ ڈیفینیٹلی یہی جواب دے گا کہ بیٹی کا ہی کام ہے کہ اپنی ماں کے آگے اپنی آواز کو نیچی رکھے، اس کی تعظیم کرے، اس کا ادب کرے، اس کا احترام کرے۔ اگر جس طرح اس کے والد صاحب کا یہ بسا اوقات ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے، والد صاحب آتے ہیں تو پانی پیش کر دے، یا والد صاحب آتے ہیں تو وہ اس سے مسکرا کر یا اس کی دل جوئی کے انداز میں اگر اسے بات چیت کرے، تو کیا اس رویے کا حق اس کی ماں نہیں رکھتی، جو اس کو دن رات سنبھالتی ہے، پالتی ہے، پوستی ہے؟ ماں نے تو بہت ساری خدمتیں کی ہوئی ہوتی ہیں، باپ کی قربانیاں یا باپ کی خدمت اپنی جگہ پر ہوتی ہے، لیکن ماں کی خدمات کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا، نہ بیٹے کو کرنا چاہیے، بیٹے بھی، لیکن چونکہ میرا موضوع بیٹے نہیں ہے، کہ رب کریم نے سورہ نساء میں واضح طور پر ہمیں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ سے بھلائی کرو۔ ہمیں ہمارا رب عز و جل ارشاد فرما، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرما، اور ہمیں ہمارے ماں باپ کے بارے میں ارشاد فرما، اور اپنی عبادت جہاں بیان فرما رہا ہے کہ میرے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنی عبادت کے بعد فوراً ہی جس بات کا حکم ارشاد فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اس کی تفسیر میں صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الہادی لکھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ کیا بھلائی کرے، کیسے بھلائی کرے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو بھلائی کیسے کرنی؟ ادب و تعظیم، ماں باپ کی، والدین کا ادب بجا لانا ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے، ان کی خدمت میں مستعد رہنا ہے، یعنی ان کی خدمت میں چاق و چوبند رہنا ہے، ہر وقت ان کی خدمت کے لیے خود کو گویا کہ حاضر رکھنا ہے، اور ان پر خرچ کرنے میں کمی نہ کرے۔ ماں باپ نے اپنی اولاد پر خرچ کرنے میں کمی نہیں کی تھی، بلکہ ماں باپ نے تو اولاد پر خرچ کرنے کے لیے تو باپ نے کمایا تھا، لیکن جب اولاد کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ ماں باپ کے لیے وہ ذہن نہیں رکھتا جو اولاد کے لیے ماں باپ ذہن رکھتے تھے۔ یہ تو بالکل میں بدیہی سی بات، بالکل واضح سی بات کر رہا ہوں۔ ماں اور بیٹی کو دیتے وقت یہ نہیں سوچتی تھی کہ یہ میرا ہے نہ یہ تیرا ہے، بیٹی ماں کو دیتے وقت ضرور یہ کہتی ہے مامی امی یہ تو تمہارا ہے نا، یہ تو میرا ہے نا۔ ارے آپ کی ماں نے کب کہا تھا کہ بیٹی یہ تمہارا ہے یہ میرا ہے؟ ماں تو یہ کہہ کر آج تک زیور جمع کرتی رہی، اپنا سونا جمع کرتے رہی، باپ اپنا سرمایہ جمع کرتا رہا کہ جب میری بیٹی بڑی ہو جائے گی اور جب اس کی شادی ہوگی تو شادی کے بعد مجھے اس کو اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنا زیور، اتنا روپیہ اس کو میں شادی پر مجھے دینا ہے۔ آپ کے والدین آپ کے لیے پیسہ 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 جوڑیں اور یہ کہہ کر جوڑے کہ یہ میری بیٹی کے لیے میں کر رہا ہوں، اور جب آپ کے پاس کچھ اگرچہ وہ آپ کا ہے
اگرچہ وہ آپ کا ہی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ آپ کا نہیں ہے، جو آپ کو دیا وہ آپ کا ہی ہے، تو جو ماں باپ کہتا تھا وہ بھی تو ماں باپ ہی کہتا تھا نا۔ لیکن ایک بچی کا دل خوش ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کہتے ہیں نہیں نہیں بیٹا یہ تمہارا ہے۔ اگر ماں باپ کا جی خوش کرنے کی طبیعت بن جائے اولاد کی، یہاں مراد میں ابھی صرف بیٹی لے رہا ہوں مثال کے طور پر، کپڑے پہننے، امی کون سے کپڑے پہنوں، آپ جو کہیے میں وہ پہنتی ہوں، یہ جو جملے ماں نے ہو سکتا ہے کہہ دینا بیٹی جو تمہاری سمجھ میں آتا ہے پہن لو، لیکن آپ کا یہ جملہ امی کون سے کپڑے پہنو، ارے بچپن میں جب نہیں پہن سکتی تھی ماں جو پہناتی تھی پہنتی تھی، اور آج ماں کہتی ہے بیٹی آج میں چاہتی ہوں تو یہ کپڑے پہن، امی آپ کیا تو مطلب نہیں چھوڑو ہے میں اپنی مرضی سے کپڑے پہنوں گی۔ اگر ماں کا جی خوش کرنے کے لیے، ماں کا دل خوش کرنے کے لیے اگر ماں کی فرمائش کے مطابق دو کپڑے پہن لیے، باپ کا دل خوش کرنے کے لیے اگر کوئی دو چار کام میں سے کر لیے، تو غور کیجئے کہ جو ماں باپ کا دل خوش کرے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کو اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے اجر کتنا ملے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، میرے سامنے اس وقت جنت میں لے جانے والے اعمال جو مخطوط المدینہ کی مطبوع وہ کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 503 پر حدیث پاک نقل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو سوال کیا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ارے کیا اچھا سلوک؟ اچھا سلوک کس کو کہتے ہیں؟ کون؟ مطلب جس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہے، جس کے پاس تھوڑی سی بھی سوچ، تھوڑی سی بھی جس کے پاس سمجھ ہوگی، وہ فوراً اس بات کو سمجھے گا اچھا سلوک اچھی بات ہی ہے، اچھا برتاؤ ہے، ادب ہے، تعظیم ہے، محبت ہے، پیار ہے، تمیز سے بات کر رہا ہے۔ جی امی بلائے یا ابو بلائیں، بیٹی ذرا یہاں آنا، یا نام سے بلا لے۔ یہاں تو نام لینے کا تو بھی کوئی تصور نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، گھر میں عموماً بیٹی کا نام لیا جاتا ہے، تو مثال بیٹی ذرا یہاں آنا، جی جی آ رہی ہوں، جی ابھی حاضر ہو، لبیک کہہ کر آواز دینے میں آپ کو کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو لبیک فرماتے ہیں تو اولاد کو تو بدرجہ اولا چاہیے کہ ماں باپ کو لبیک کہہ کر جواب دے، لبیک میں حاضر ہوں، ابو میں حاضر ہوں، امی میں حاضر ہوں، جی۔ لیکن ایسا نہیں کرتے، پڑے ہوئے اپنے کام میں لگے ہوئے، ہوم ورک کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، دوست کا کام کرنا ہے، سہیلی کا کام کرنا ہے، فون پر باتوں میں لگے ہوئے، ایسی عجیب و غریب قسم کی مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں۔ ماں کمرے میں بیٹھ کے چلاتی رہے، بیٹی کو پرواہ نہیں، ماں کچن کے اندر کھڑی رہ کر چلاتی رہے، بیٹی کو پرواہ نہیں، ماں دوسرے کاموں کے لیے چلاتی رہے، بیٹی کو پرواہ نہیں۔ بھائی آپ پہلے بچی تھی، آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، آپ چل نہیں سکتی تھی، پہن نہیں سکتی تھی، کھا نہیں سکتی تھی، پی نہیں سکتی تھی، ماں نے آپ کی اتنی خدمت کی، دن رات ایک کیا۔ ماں کی ایک توقع، جیسے باپ کی توقع ہوتی ہے نا کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر میرا کاروبار سنبھالے گا، ہے یا نہیں؟ باپ کی توقع ہوتی ہے کہ بیٹا بڑا ہو کر میرا کاروبار سنبھالے گا، یا بیٹا بڑا ہو کر نوکری کر کے روزگار کما کر گھر کا خرچہ اٹھائے گا۔ باپ کی ایک دماغ کے کسی نہ کسی گوشے میں یہ سوچ آتی ضرور ہے۔ بیٹی کے لیے کیا آتی ہے؟ یہ تو بیٹی کے لیے کیا سوچ آتی ہے کہ بڑی ہو جائے گی تو بیٹی میرا ہاتھ بٹائے گی، میں دن رات ایک کر کے جو گھر کے کام کاج کرتی ہوں، میری بیٹی بڑی ہوگی تو کچن کے 2 کام سنبھال لے گی، مطبخ کے 2 کام سنبھال لے گی، صاف ستھرائی کے 2 کام سنبھال لے گی۔ لیکن ایسا ماں باپ سوچتے ضرور ہیں، جس طرح بیٹے کئی امیدوں پر پورے نہیں اتر پا رہے، اس طرح بیٹیاں اب کئی امیدوں پر پوری نہیں اتر رہی، اور اپنے طرح طرح کی مصروفیات پال کر بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جو کہ بالکل ان کے لیے کوئی مصروفیت کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی۔ ایک بیٹی کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کمرہ امتحان میں بیٹھی امتحان دے رہی تھی، تو جو امتحان کے اندر جو چیک کرنے والی باجی ہوتی ہیں تو وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ کچھ لکھ ہی نہیں رہی ہے، اور کاغذ اس کا خالی ہے، قلم پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور جتنی اور جو لڑکیاں تھیں وہ لکھ رہی تھی، مگر یہ کچھ نہیں لکھ رہی تھی۔
یہاں تک کہ آدھا وقت ایگزامینیشن کا جو امتحان کا تھا آدھا وقت پورا ہو گیا اور کچھ نہیں کر رہی تھی، بس بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی، غور کر رہی تھی، سوال کا پیپر پڑھ رہی تھی۔ اچانک یکا یک اس نے لکھنا شروع کر دیا، اور اب اس کا قلم تھا اور کاغذ تھا، لکھتی جا رہی ہے۔ وہ جو اس کی جو باجی تھی، جو ایگزامنر جس کو کہتے ہیں، امتحان میں جو ہوتے ہیں، اور وہ حیران کہ وہ نقل کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، دھڑا دھڑ لکھی جا رہی ہے، کہاں سے نقل ہو رہا ہے، کدھر سے دیکھ رہی ہے، آدھا وقت ہو گیا کچھ نہیں لکھ رہی تھی، اور اب لکھنا شروع کر دیا جب بالکل آدھا وقت رہ گیا۔ آدھا وقت ابھی پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کا پیپر پورا ہو گیا، اور پورا پیپر کر کے وہ پیپر جمع کروانے چلی گئی۔ اب وہ جو باجی تھی، جو ایکسٹرنل تھی، ایگزامنر تھی، وہ اس سے کہتی ہے بیٹی ذرا میری بات سنو، میں تمہیں مسلسل دیکھ رہی ہوں کہ تم پیپر دینے میں آدھا وقت تم نے امتحان کا صرف سوچنے میں گزارتا، کچھ نہ لکھا، ایک نقطہ تک نہ لگایا، اور آدھے وقت میں تم نے پورا پیپر پورا کر لیا۔ وجہ کیا تھی؟ میں پوری تم کو واچ کرتی رہی، تم نے نقل بھی نہیں کی، تمہارا پرچے کچھ بھی ادھر ادھر ایسی چیز ہی نہیں تھی جس سے تم پر نقل کا کوئی مطلب کہ میں بات چیت کروں۔ یہ کیا ہوا، کیا ہے، کیا ایسی تیاری کی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے رات تو اسی لیے جاگنے کا سلسلہ رکھا تھا کہ میں آج امتحان کی تیاری کروں گی، مگر اچانک میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی، اور میں اپنی ماں کی جب خدمت میں حاضر ہوئی کہ اس کی کچھ تیمارداری کروں، تو بیمار اتنی تھی کہ یا تو میں امتحان کی تیاری کروں یا رات بھر ماں کی خدمت کر لوں۔ میں نے امتحان کی تیاری کے بجائے ماں کی خدمت کو ترجیح دی، رات بھر اپنی والدہ کی خدمت کرتی رہی، اس کی تیمارداری کرتی رہی، بیمار، دوائی، پانی، اور جو مطلب مجھے کرنا تھا، پاؤں دبانا، جس طرح کی مجھ سے خدمت ہو سکی میں اپنی ماں کی خدمت کی۔ اور صبح پیپر دینے کے لیے آ گئی۔ اب تیاری تو کی نہیں تھی، پیپر میرے سوال سامنے آئے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے جواب کیا دینا ہے۔ اسی میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میں امتحان دینے کے لیے حاضر ہوئی ہوں، تو جانتا ہے کہ رات بھر میں نے تیری رضا کے لیے اپنی ماں کی خدمت کی ہے، اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو مولا میری مدد کر۔ میں بس اپنے رب سے دل میں دعا کر رہی تھی، اور میری دعا یوں قبول ہوئی کہ یکا یک سوالات کے جوابات میرے ذہن میں یوں آنے لگے جیسے میرے سامنے کتاب آ گئی ہو، اور میں نے لکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جتنے سوال تھے سب کے جوابات میرے سامنے یوں آ گئے جیسے سوالات کی جوابات کی کتاب میرے سامنے آ چکی ہو، اور یوں لکھ کر میں نے آپ کو دے دیا۔ تو وہ جو باجی تھی وہ خوش ہوئی، کہا کہ تجھے یہ انعام تیری ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے، کہ تو نے تیری ماں کی خدمت کی تھی۔ بہت مشہور روایت بھی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے پر ایک بیٹے نے دعا کی تو چٹان سے پتھر ہٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو ماں باپ کی خدمت جبکہ اس کی رضا کے لیے کی جائے، ماں باپ کی خوشی میں رب کی خوشی ہے، ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ تو اب یہ غور کریں کہ ماں کو حاجت ہے اولاد کی، ماں چاہتی ہے بیٹی میری خدمت کرے، اور بیٹی اپنی مصروفیات کریٹ کر کے، بیٹی یہ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو گھر کے اندر ایک جن بیٹیوں کی گھریلو زندگیاں ہیں، جن کی گھریلو زندگیاں نہیں ہیں، انہوں نے اور اس سے زیادہ ایکسٹرا آرڈنری اپنا انداز زندگی اختیار کیا ہوا ہے، اور باہر نکلنا، بازاروں میں جانا، اس کو ٹائم دینا، اس کو ٹائم دینا، پھر لے دے کر ہمیں کیا ہو گیا پتہ نہیں، ہم نے اپنی بیٹیوں کو موبائل فون دے دیا۔ استغفر اللہ، بالکل عقل کام نہیں کرتی، بیٹیوں کو موبائل فون، یہ تو صنف نازک ہے، شیشیاں ہیں، ہلکی سی ٹھوکر لگے گی ٹوٹ جائے گی، ماچس کی ڈبی ہے پھپ سے اڑ جائے گی، ایک چنگاری پوری ڈبی کو آگ لگا دے گی۔ ان کو جتنی احتیاط کی حاجت ہے، لیکن میرا موضوع اس وقت والدین کی طرف التفات کرنا ہے ہی نہیں۔ امیر اہل سنت نے اپنی کتاب، بہت پیاری کتاب جو آپ نے ابھی عطا کی ہے، نیکی کی دعوت، اس کتاب کے صفحہ نمبر 437 پر ایک بڑی عبرت والی بات نقل کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں،
ماں باپ کی دل آزاری کس قدر رسوائی اور دردناک عذاب کا باعث ہے۔ ماں باپ کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے ہی پکارے سارے کام چھوڑ کے جی امی جی ابو کہتے ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا چاہیے۔ کہ منقول ہے ایک شخص کو اس کی ماں نے آواز دی لیکن اس نے جواب نہ دیا، اس پر اس کی ماں نے اسے بد دعا دی، وہ گنگا ہو گیا، گنگا ہو گیا۔ آگے امیر سنت دیکھتے ہیں اپنے ماں باپ کے نافرمان کے متعلق کیے گئے ایک سوال کے جواب میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے، اور باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے۔ آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے جنت ہیں، اور ناراض کرے تو وہی اس کے دوزخ ہے۔ جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک عمل اصلاً یعنی ہرگز قبول نہیں۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا یعنی شدید آفت نازل ہوگی، مرتے وقت معاذ اللہ عز و جل کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ اللہ کیا جانا ماں باپ کیا ہے، آج ماں باپ کو دوستوں سے بھی گیا گزرا کر دیا، اور دوستوں کے لیے ٹائم ہے، اپنی سہیلیوں کے لیے ٹائم ہے، ان تمام چیزوں کے لیے وقت ہے، نہیں ہے وقت تو ماں باپ کے لیے نہیں ہے۔ آج ماں باپ سے کوئی دو باتیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں باپ کو اپنی طرف سے کوئی خوشی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک جگہ پر فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ والدین کو راضی رکھنا یہ بھی واجب ہے، یعنی وہ عمل کرے جس سے یہ راضی ہو، جس سے ان کو خوشیاں نصیب ہو۔ ایک تو طرح بات ماننی ہے اور ایک تو وہ عمل کرنا جس سے ماں باپ کو خوشی نصیب ہو، ماں باپ کی اس میں رضا ہو۔ امی آج میں بنا دیتی ہوں، امی آپ آرام کریں، ماں اٹھ کر بیٹھی ہے، ماں ہی بڑی ہو گئی بیٹی، ماں ہی ناشتہ دے، ماں ہی کھانا دے، ماں ہی سب کچھ کرے، اور اسی طرح اٹھا کر نازوں کی پال کر اس کو رخصت کروا دے، پھر جا کر یہ سسرال میں جا کر کیا کرے گی؟ ماں جا کر کیا اس کو سمجھتی ہے کہ جس طرح ماں اس کو صوفے پہ بیٹھ کر اس کو پانی کا گلاس دیتی، ساس آ کر پانی کا گلاس دے گی اس کو؟ ماں جس طرح بلاتی تھی بیٹی یار ناشتہ کرے، تو کیا ساس اس کو بلا کر کہے گی بیٹی ذرا آ کر ناشتہ کر لے؟ بھوکی رہے گی، بھوکی پیاسی رہے گی۔ ماں جک مار کر ساس کو پانی پلائے گی، پتہ ہے کہ مجھے گھر سنبھالنا ہے، اور پلانا چاہیے، پلانا چاہیے۔ مگر اس سے چند دنوں پہلے آپ کی ماں ترس گئی کہ میری بیٹی کبھی اٹھ کر مجھے بغیر مانگے پانی کا گلاس دے، بغیر مانگے۔ ماں ترس گئی اس بات کے اوپر کہ میں کچن میں کھڑی کھڑی گرمی کی وجہ سے سوکھ گئی ہوں، پسینے سے شرابور ہو گئی ہوں، اور اس کو شیشے کے آگے کھڑے ہو کر بال بنانے سے فرصت نہیں ہے۔ ماں ترس گئی تیری مسکراہٹ کو، ماں ترس گئی تیری خوشیوں کو، ماں ترس گئی تیری میٹھی باتوں کو، مگر اس بیٹی کو توفیق نہیں کہ ماں سے دو بول میٹھے بول لے۔ ماں بیٹھو، میں آپ سے دو میٹھی باتیں تو کروں، کوئی دل جوئی کی دو باتیں تو کرو۔ آجا بیٹھیے، میں آپ کو کھانا نکال کر دیتی ہوں، امی دسترخوان میں لگاتی ہوں، امی پلیٹیں میں نہیں، آپ بیٹھی امی میں اٹھاتی ہوں۔ کیا ماں کی تعظیم یہ تقاضے نہیں ہے؟ کیا ماں کے ادب کے تقاضے نہیں ہیں؟ ایسی ایسی نافرمان بیٹیاں اس وقت روئے زمین پر ہیں۔ مجھے مبلغ دعوت اسلامی نے بتایا کہ ایک والد صاحب ہمارے مبلغ سے ملے، بڑے ہی مطلب کہ وہ افسردہ تھے، اور کہا کہ دعائیں کی ہیں بچوں کی پیدائش کی، جب بچے پیدا ہوئے، بیٹیاں پیدا ہوئی، پال پوس کے بڑا کیا۔ اب ظاہر ہے کہ ہر باپ تو امیر نہیں نہ ہوتا، امیر باپ ہی کتنے دنیا میں، امیر باپ کتنے دنیا میں، ارے غریب ہی کی تو تعداد ہے زیادہ، امیر ہیں کتنے دنیا میں؟ پرسنٹیج کیا ہے دنیا میں؟ پاپولیشن ہے دنیا کی، پاپولیشن کی امیروں کی پرسنٹیج کتنی؟ اکثریت اور اغلب و غالب اکثریت غریبوں کی ہے، جو کم پیسے والے لوگ ہیں، جو کر کسر سے اپنا گھر چلا لیتے ہیں، بس گزارا ہو جاتا ہے۔ اور ایسوں میں بیٹیاں
جو باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور راحت قلب بن کر گھر میں رہتی ہیں، کہ جن کو دیکھ کر باپ کو اگرچہ ٹینشن ہو جاتا ہے بعض اوقات، وہ بھی معاشرے کے رسم و رواج کی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ بیٹی کی شادی ہونی ہے، خرچہ ہونا ہے، جبکہ شریعت نے لڑکی کے اوپر کوئی خرچہ نہیں رکھا۔ یہ ہماری اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے معاشرے سے یہ بیجا قسم کی یہ اخراجات، یہ رسمیں ختم ہو جائے، بیٹی کے اوپر کوئی خرچہ ہی نہیں ہے۔ اور اس وقت لڑکے پر خرچہ نہیں ہے، سارا خرچہ بیٹی کے اوپر ڈالا ہوا ہے، لڑکی کے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ نان نفقہ یعنی کہ مکان، کپڑا اور غذا، خوراک، یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے۔ نان نفقہ تو شوہر کو دینا ہے، گھر اس کو دینا ہے، کپڑے اس کو دینے، کھانا اس کو دینا ہے، ولیمہ اس کا ہے، مہر اس کا ہے۔ لڑکی کا ہے کیا؟ ابھی لڑکا موج کر رہا ہے، لڑکا آیا گویا کہ چیک آ گیا، لڑکی آئی تو ایسا لگا جیسے پیمنٹ گئی۔ یہ معاشرے نے یہ سارے کے سارا نقشہ بدل دیا۔ جو معاشرے کے مطلب کہ ایسے لوگ ہیں جو تبدیل کر سکتے، لیکچر نہیں، تبصرے نہیں، خالی اپنی چودراہٹ کے لیے نہیں اور لیکچر دے کر لوگوں کو تسلیہ دینے کے لیے نہیں۔ کوئی مرد کلندر، مرد کامل آئے اور اس معاشرے میں ہونے والی یہ شادی بیاہ پر فضول قسم کے اخراجات کا کسی صورت کو سد باب نکالے، تاکہ بیٹیوں کے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، ان فضول قسم کے اور لاکھوں کروڑوں روپوں کے اخراجات سے کسی صورت جان چھوٹے۔ تھوڑا بہت رکھ رکھاؤ والا شخص ہے، ہمارے شہر کراچی کی باب المدینہ کی بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا رکھ رکھاؤ والا شخص ہے، اب بھی مطلب اگر اس کا تھوڑا ویل سیٹ آدمی ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ سیٹ ہے، پیسے والا ہے، اگر اس کی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو کم از کم اس کا سمجھے کہ 1.5-2 کروڑ روپے لگ گئے، 1.5 کروڑ روپیہ بیٹی کے لگ گیا۔ اس کو ایک اچھا سا فلیٹ دلانا ہے، مکان دلانا ہے، مکان دلانا ہے اور اچھی لوکیشن کے اوپر دلانا ہے، ایسی بلڈنگ میں دلانا ہے جس میں اسٹینڈ بائی جنریٹر بھی ہو۔ اب بتائیے، پارکنگ پاؤچ بنا ہوا ہو، اب بتائیے، اب وہ لینے کے لیے جاؤ تو 80 لاکھ 75 لاکھ اور کتنے پتہ نہیں روپے کا یہ مکان ملتا ہے۔ اور پھر اس مکان کے اندر اتنا مہنگا مکان تو ڈیکوریشن بھی ایسا کروا کے دو، پردے کی میچنگ نہیں ہوگی تب بھی لڑکے والے لڑتے ہیں۔ خدا کا خوف نہیں ہے، 1 روپیہ خرچ کرتے نہیں ہو، لڑکی کے اوپر وزن ڈالا ہوا ہے، لڑکا دے دیا یا ہمارا لڑکا لے جاؤ، یہ گھر ور سب بنا کر دے دو۔ ارے خود تو کچھ کرو یار، وہ تو سوٹ پیس بھی ہلکا آتا تو چلاتے ہو، لڑکے کو گھڑی ہلکی قسم کی آ گئی، برانڈیڈ نہیں ہے تو چلاتے ہو۔ جبکہ ان میں ایسے کئی امور ہیں جو لڑکے والوں کے لیے رشوت، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ کتنی لین دین ہمارے معاشرے میں ایسی ہے کہ دینے والا تو شر سے بچنے کے لیے کہ میری بیٹی خوش رہے گی، نہیں دیں گے۔ حج، ابھی حج کا موسم ہے اور موسم بہار ہے حج کا، یہ جو لڑکی کے ماں باپ جائیں گے نا حج پر، جو شادی کر چکے بیٹی کی، اب گئے، ان کے جتنا حج کا خرچہ ہوگا نا اتنا تو جو بیٹی کا سسرال ہے اس کو دینے میں شاید اس سے زیادہ بعض اوقات خرچہ ہو جائے گا۔ کچھ تو وہاں سے لائیں گے، باقی یہاں جا کے خریداری کریں گے، وہ بھی امپورٹنٹ چیز خریدنی پڑے گی تاکہ پتہ نہ چلے گا یہاں سے خریدی ہے۔ میں بیٹیوں کو کہہ رہا ہوں، یہ کون کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ یہ آپ کے والد نے کس کے لیے کیا؟ آپ کی خوشی کے لیے کیا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ یہ صحیح یا غلط، یہ معاشرے میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، میں اس سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں۔ یہ ماں نے جو دن رات ایک کر کے تمہیں بیایا اور تمہیں جو اتنا مطلب کہ وہ دے دے کر تمہیں بھیجا، باپ نے دے دے کے بھیجا، یہ کس کے لیے؟ آپ کے لیے تو ہے بھائی، بیٹی تمہارے لیے۔ یہ باپ کا مقروض ہو جانا بیٹی تمہارے لیے، تم نے نہ جانا اس باپ کی پوری کوشش ہے، دن رات کی محنتوں کو نہ جانا، ماں کی 18-20 سال کی تمہاری پرورش کو تم نے نہ جانا۔ جب آپ کی عمر 9-10 سال کی ہو گئی، آپ پاؤں پہ کھڑی ہو گئی، منہ میں زبان آ گئی، یہی ماں تھی جو ترستی تھی میری بیٹی کبھی بولے امی امی امی، اور جب تمہارے منہ کی زبان نکلی تو تمہاری زبان سے ماں کے لیے وہ بدتمیزی نکلی کہ ماں سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹی تو گونگی پیدا ہوتی تو اچھا تھا،
ارے یہی ماں تمہاری زبان سے ماں سننا چاہتی تھی، اور آج تمہاری بدتمیزی سن کر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیا، اللہ میری بیٹی گونگی پیدا ہوتی تو اچھا ہوتا، اس کی یہ بدتمیزی والی زبان سن کر میرے کان تو نہ پکتے۔ اس وقت بیٹیوں نے میرا مطلب کہ ماں باپ کو بہت زیادہ گویا کہ جیسے ستانا شروع کر دیا۔ میں بیان کر رہا تھا، وہ مبلغ نے بتایا کہ والد صاحب ملے، کہ بڑی مطلب کر کسر سے مطلب کہ گھر چل رہا ہے، یہ وہ ہے، بیٹیاں تھوڑی جوان ہو گئی ہیں، بڑی ہو گئی ہیں، شادی کی باتیں بھی آتی ہیں، لوگ آتے ہیں، میری حیثیت ہو یا نہ ہو میں مطلب کہ کچھ ان کی خیر خواہی کرتا ہوں، جو گھر پہ مہمان آتے ہیں کہ چلو بیٹی کا رشتہ ہو جائے، لیکن اب چونکہ وہ حالات ایسے ہیں کہ ڈیمانڈ شروع ہوتی ہے، یہ شروع ہوتی ہے، تو رشتہ نہیں ہوتا تو چلے جاتے ہیں۔ تو بیٹیاں باپ کو کہتی ہیں، بیٹیاں باپ کو کہتی ہیں بس ہو گیا، یہ بھی رشتہ نہیں ہوا نا، کیا کیا تم نے آج تک ہمارے لیے؟ اور بیٹیاں باپ کو تانے دے رہی ہیں، کیا کیا آج تک تم نے ہمارے لیے؟ کیا کرتا؟ کیا مطلب کہ محل بنا کر رکھتا آپ کے لیے؟ زبان نہیں لٹک جاتی ایسی اولاد کی جو ماں باپ کے آگے نکلتی ہے؟ اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، زبان کو بند رکھو، تمہاری ماں ہے، تمہارا باپ ہے، یہ خدا سے ڈر نہیں لگتا کہ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو ہمارا بنے گا کیا؟ ماں باپ روٹ گئے تو ہمارا بنے گا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ماں باپ کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ ارشاد فرمایا وہی تیری جنت اور تیری دوزخ ہے، ان کی خدمت کرے۔ جیسا ابھی میں نے فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کا ایک ارشاد عرض کیا نا، کہ آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے جنت ہے، اور ناراض کرے تو وہی اس کے دوزخ ہے۔ جس انداز سے ہم ماں باپ کے ساتھ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو ہمارا انداز ہے، ہمارا جو رویہ ہے، اس پر غور کرے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ ہمارا انداز اچھا نہیں ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ انداز ہے۔ اسلام نے ماں باپ کے لیے اتنی مطلب کہ وہ بیان کی ہیں کہ امریکن ایک خاتون کا واقعہ ہے کہ وہ ہاسپٹل میں نرس تھی، اور اسلام سے متعلق تو کچھ اس کو دور دور تک پتہ نہیں تھا، بلکہ اسلام کے جو باتیں ہوتی ہے وہ اس کو بالکل نفرت کی حد تک اس کو ناپسند تھے نا، غیر مسلم تھی۔ تو غیر مسلموں میں بھی ایسے کئی ہوتے ہیں جن کو اسلام کی کئی باتیں اچھی لگتی ہیں، مسلمانوں کے کئی معاملات ان کو اچھے لگتے ہیں، بس اللہ توفیق دے تو ایمان بھی لے آئیں گے، اور اسلام کی ہر بات اچھی ہے، ان کو اچھی لگے یا نہ لگے، اسلام کی ہر بات اچھی ہے۔ خیر وہ جو امریکن نرس تھی، اس نے مطلب اس کو اس طرح اسلام کے متعلق کوئی ایسی باتیں اس کو آتی بھی تو یہ مذاق اڑاتی تھی۔ ایک مرتبہ اس کے ہاسپٹل میں ایک بوڑھیا آئی مریضہ، اور اس کے ساتھ ایک مرد اور ایک عورت ہے۔ پتہ چلا کہ یہ بوڑھیا جو ہے نا یہ اس آدمی کی ماں ہے، اور اس جو عورت ہے نا اس کی ساس ہے، یعنی میاں بیوی تھے، اور بوڑھی عورت تھی وہ بیمار ہو گئی۔ اب اتفاق یہ ہے کہ یہ امریکن عورت کہتی ہے، نرس کہتی ہے کہ یہ میرے وارڈ میں داخل ہوئے اور مجھے ہی مطلب اس کا ٹریٹمنٹ کرنا تھا، جو اس کی ذمہ داری تھی۔ اب میں یہ دونوں میاں بیوی کو دیکھتی، یہ روتے رہتے، پریشان رہتے، گھبراتے رہتے، دن رات خدمت کے لیے کھڑے رہتے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ کیوں اتنے ٹینشن میں؟ تو وہ عورت نے کہا کہ یہ میری ساس ہے، ہم لوگ باہر سے آئیں، آؤٹ آف کنٹری کے ہیں، اور ہم ٹریٹمنٹ کے لیے آئے ہیں، اور یہ بیچاری بیمار ہے اس لیے ہم کو بہت۔ تو یہ بیمار ہے تو کیا ہوا؟ بیمار آتے رہتے، بوڑھا تو ویسے بیمار ہو جاتا ہے، تو اس میں تم کو کہتا ہے ٹینشن لینے کی ضرورت ہے؟ ٹینشن کیوں نہ لیں، میری ساس ہے، یہ بیمار ہے، تکلیف میں، مجھے ٹینشن نہیں ہوگا، مجھے پریشانی نہیں ہوگی،
اس کا بیٹا دیکھو کتنا دکھی، کتنا پریشان ہو گیا ہے، اب دن رات خدمت کر. اب وہ جو امریکن نرس تھی نا، وہ یہ ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھتی تھی کہ یہ ایک بوڑھی عورت کے ساتھ ان کا جو انداز تھا دوائی کا، خدمت کا، پھر ان کو دھڑا دھڑ باہر سے فون آتے تھے، امی کیسی ہیں، امی کیسی ہیں، امی کیسی ہیں، امی کیسی ہیں. اب یہ سوچ مر کے یہ ہے کیا، مطلب خود کہتی ہے وہ میری بھی ماں ہے، اور مجھے تو مہینوں ہو گئے اپنی ماں کو نہیں دے گا، اور نہ اب بھی اس وقت اس گھڑی مجھے میری ماں سے ملنے کا کوئی شوق پیدا ہو رہا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، خالی خالی یہ مطلب کیسے لگے ہوئے ہیں. مگر وہ مسلسل دیکھ رہی تھی کہ اس کی خدمت میں لگے ہوئے، یہ لگے ہوئے، وہ لگے ہوئے. ایک دن وہ ویٹنگ ہال کے اندر وہ لڑکی دوبارہ اس کو اکیلی ملی، تو وہ امریکن نرس گئی اور اس کو جا کے کہا کہ میں مسلسل آپ کو یہ ٹینشن میں، پریشانی میں دیکھ رہی ہوں. تو اس نے بتایا کہ دیکھیے ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس طرح رشتہ داروں کے ساتھ، اور جیسے یہ میرے شوہر ہیں تو ان کو اپنی ماں کے ساتھ اس طرح خدمت کرنے، سلوک کرنے کا یہ اسلام کا درس ہے، اسلام کے یہ اصول ہیں، اسلام کے یہ اصول ہیں، اسلام کی یہ باتیں حدیثوں میں یہ ہے، آیتوں میں یہ. یوں کر کے جب اس نے اسلام کی باتیں بتائی تو امریکن نرس کہتی ہے کہ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہونے لگی، میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہونے لگی. اور میں نے اب چاہا کہ میں اس کے معاملے میں کچھ معلومات حاصل کروں، کوئی اسٹڈی کروں. تو میں نے بکس منگوائیں. اس بکس کا ٹاپک صرف ماں باپ کی خدمت تھی، کہ اسلام ماں باپ کے بارے میں کیا کہتا ہے، اسلام ماں باپ کے بارے میں، اسلام ماں باپ کے بارے میں کیا کہتا ہے. اور میں پڑھتی رہی یہاں تک کہ جب میں نے اسلام کے وہ اصول پڑھے جو والدین کی خدمت، والدین کی اطاعت، والدین کی تعظیم، والدین کا ادب، والدین کی اہمیت کے متعلق جو اسلام نے اپنے مدنی پھول عطا کیے، جو میں نے وہ پڑھے، میرے دل میں اسلام کی اتنی محبت پیدا ہوئی کہ میں نے ماں باپ کی خدمت کے ارشادات پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. یعنی اسلام قبول کرنے کی وجہ ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا مقام جو اسلام نے بیان کیا ہے، یہ اس امریکن غیر مسلم نرس کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بن گیا. یہ ہے والدین کی خدمت کا اسلامی تصور، اسلامی کانسیپٹ. ہمارے ایسا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بچے سمجھتے ہیں کہ یہ ماں نہیں ہے، یہ ماسی ہے، اس کا کام ہی گھر کے کام کاج کرنا ہے، خدمت کرنا ہے، پکانا ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے، بچھانا ہے، اٹھانا ہے، دھونا ہے، کرنا ہے. یہ تو اس کا کام ہے، ہم کو اٹھانا بھی اس کا کام، سب کچھ اس کا کام ہے. ہم تو بس ٹھاٹ سے بیٹھیں گے سیٹھوں کی طرح. ارے اب اللہ نے تم کو چلنے کی طاقت دے دی نا، اب تو اٹھاؤ. جب نہیں چل سکتے تھے تمہیں ماں باپ تو تمہارے کام تو دور کی بات ہے، ارے تمہیں اٹھا کر پھرتے تھے. اور آج ماں باپ تمہارے پاؤں آ گئے، تم بول سکتے ہو، چل سکتے ہو، سن سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، ہر طرح کی عقل و سوچ اور تمہارے پاس سمجھداری کی اللہ تعالی نے نعمت دی. اب بھی دسترخوان پر بیٹھ کر ماں کو کہتے ہو امی ذرا پانی پلانا. ارے بے شرم، دسترخوان سے اٹھ جا، ماں کو مت بول پانی پلا، خود اٹھ، خود بھی پی اور ماں کو بھی پانی پلا دے. اب تو آپ اٹھو. بیٹی دسترخوان پہ بیٹھ کر ماں کو بولے گی ماں پلیٹ لیا، ماں یہ لیا، ماں یہ لیا، ماں یہ لیا. آپ بڑی ہو، سمجھدار ہو، کام کر سکتی ہو، آپ کے سامنے ماں پہنچا دے رہی ہے، ماں آپ چھوڑو میں ہوں نا. ارے یہ دو جملے بولو گی تو ماں کے دل سے دعا کتنی نکلے گی. ہو سکتا ہے ماں یہی کہے کہ بیٹی تو آرام کر، میں کر لیتی ہوں. ماں نے کہنا ہے بیٹی کو کہ بیٹی تو آرام کر. ارے کبھی بیٹی تو ماں کو بولے ماں تو آرام کر، میں کام کرتی ہوں. بات نرس کی چلی تھی تو اس میں ضروری سمجھتا ہوں کہ نرس کی جاب کے حوالے سے جو اسلامی کانسیپٹ ہے وہ بھی تھوڑا سا کلیئر کر دو نا، کیونکہ بات نرس کی چلی تھی. چنانچہ میرے سامنے اس وقت کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ مخطوط المدینہ کی مطبوعہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 172 172 پر سوال ہے. پردے سے متعلق پیچھے سے سوال چل رہے ہیں کہ کن کن صورتوں میں عورت نوکری کر سکتی ہے، اس کی جو شرطیں اس سے پہلے لکھی ہوئی ہیں. تو لکھا تو کیا عورت نرس کی نوکری بھی نہیں کر سکتی؟ امیر سنت لکھتے ہیں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 160 پر عورت کی ملازمت کی جو 5 شرائط بیان کی گئی ہیں کہ ان شرطوں کے ساتھ یہ گھر سے نکل سکتی ہے. اس سے گھر سے نکلنے کی 5 شرطیں ہیں پردے کی حالت میں، کہ اور جتنا پردہ اور جو احتیاطیں لکھی گئی ہیں، ضرورت و اہمیت لکھی گئی، سب اس میں لکھا ہوا ہے.
تو لکھتے ہیں جو 5 شرائط بیان کی گئیں اگر ان کی رعایت ہو تو نرس کی نوکری جائز ہے. فی زمانہ نرس کے لیے ان قیودات کا نبھانا بے حد دشوار نظر آتا ہے. شرعی تقاضوں کا لحاظ کیے بغیر نرس کی ملازمت اختیار کرنا گناہ گار ہونا اور اپنے اوپر بے شمار فتنوں کا دروازہ کھولنا ہے. اب ایک اور سوال، یعنی کیا جہاد میں صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کی زخمیوں کی خدمات ثابت نہیں؟ یعنی یہ جو نرسیں ہوتی ہیں نا جو خدمتیں کرتی ہیں، تو یہ دلیل پکڑتے ہیں، جو یہ پڑھا لکھا طبقہ جو کہلاتا ہے نا یہ اس طرح کی دلیلیں دیتا ہے. تو وہ پڑھا لکھا وہ دنیاوی لحاظ سے ان کو دینی تعلیم کا غسل کرنا بھی نہیں آتا ہوگا، وضو کرنا بھی نہیں آتا، قرآن کی ایک آیت صحیح بسم اللہ شریف صحیح پڑھنے نہیں آتی ہوگی، مگر کہلاتا یہ پڑھا لکھا طبقہ ہی ہے. تو اس طرح کے سوالات یہاں سے قائم کیے جاتے ہیں بعض اوقات کہ کیا جہاد میں صحابیات کی زخمیوں کی خدمات ثابت نہیں؟ اگر ثابت ہے تو نرسوں کو مریضوں کی خدمتوں کی آزادی کیوں نہیں دی جا رہی؟ اب امیل سنت کا علمی جواب سنیے. لکھتے ہیں صحابیات کا مقصد حصول جنت اور نرسوں کا مقصد تحصیل دولت. وہاں پردہ نہایت سخت، یہاں عام طور پر بے پردگی شرط. پھر جہاد اور اسپتال میں زمین و آسمان کا فرق بھی ہے. اگر آج بھی جہاد فرض عین ہو جائے تو بالغ مردوں کو والدین اور شوہر والیوں کو شوہر روکیں تب بھی جہاد میں جانا ضروری ہو جائے گا، جبکہ اسپتال میں ایسی صورت نہیں. پھر بھی تمام شرعی تقاضے پورے ہو سکتے ہوں تو نرس بننے کے لیے اجازت کی صورت آگے بیان کر دی گئی ہے پیچھے جو لکھا گیا. اب تیسرا سوال، نرس کی نوکری کے جواز کی آیا کوئی صورت بھی ہے یا نہیں کہ جائز کس صورت میں ہے نرس کی نوکری؟ تو ارشاد فرماتے بالفرض کوئی ایسا اسپتال ہو جہاں بالکل بے پردگی نہ ہوتی ہو. اب نرسوں کا لباس کیسا سب جانتے ہیں، کیا ایئر ہوسٹس سے کیا نرس، اور جو ماحول ہوتا ہے سب کو تقریباً سب کو اس کا اندازہ ہے. تو بالفرض کوئی ایسا اسپتال ہو جو بالکل بے پردگی نہ ہوتی ہو، جہاں غیر مرد کو چھونے، انجیکشن لگانے، پٹی وغیرہ باندھنے کی بھی نوبت نہ آتی ہو. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مانع شرعی نہ ہو تو وہاں نرس کی نوکری جائز ہے. صفحہ نمبر 160 پردے کے بارے میں سوال جواب پڑھ لیں، پڑھنا نہیں آ تو کسی سے سن لیں کہ عورت کس صورت میں نوکری کر سکتی ہے، کیا شرائط ہیں اس کی نوکری کی. اور اگر کوئی نرس ہے تو وہ بھی پڑھ لے، کوئی ایئر ہوسٹس ہے تو بھی پڑھ لے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے. یہ نہ کرے کہ یار یہ مولانا نے کیا طریقہ ہے. مولانا نے کوئی طریقہ نہیں نکالا. مولانا جو مفتیان اسلام ہیں، جو علماء دین ہیں، علماء حقہ ہیں، یہ تو قرآن و حدیث کی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں، یہ تو شریعت کی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں. ان کے اوپر کیوں مطلب خالی کا مطلب کہ خائی نہ خائی مطلب ان کے لیے اپنی زبان کو کھولنا اور اپنے ایمان کو داؤ پہ لگانا، الٹی سیدھی باتیں کرنا، جب آپ کو قرآن کی آیتوں کا پتہ نہیں، روایتوں کا پتہ نہیں، فقہی جزیات کا پتہ نہیں، فقہ کہتے کس کو یہ پتہ نہیں. جب پتہ ہی کچھ نہیں ہے، خالی 4 آدمی سے سن کر آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، یا مولانا سختی کرتے ہیں. مولانا کیا سختی کرتے ہیں؟ سختی یا نا سختی کا تصور ہی کیوں آخر آپ ذہن میں لے کر بیٹھے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے، مشہور ارشاد موجود ہے. کہہ سکتے ہیں کہ اگر تھوڑا بہت بھی جو مذہبی رجحان رکھتا ہے اس کو آقا کی حدیث پاک پتہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. قید خانہ کس شے کا نام ہے؟ کبھی قید خانے میں آزادی ہوتی ہے؟ قید خانہ تو کہتے ہی قیدی کو ہے. اور جو یہاں پر آزادی ہے کا خواہ ہے، ڈرے کہ مرنے کے بعد قید نہ کر لیا جائے. جو یہاں قید رہے گا، شریعت کی قیدوں میں رہے گا، انشاءاللہ مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گا. اس کے لیے آزادی ہے، اس کے لیے جنت ہے اللہ کی رحمت سے. تو یہ قیدیں نہیں ہیں، یہ تو ایک ہمارے اصول ہیں، ایک طریقہ کار ہے. آپ اگر بالفرض آپ کہیے کہ میں یہ نوکری، تو آپ نے اگر بالفرض کہ نوکری کی بھی ہوئی تو کہاں آپ کی مرضی چلتی ہے. چوکیدار جو آپ سے کم تنخواہ لیتا ہے، آپ لیٹ آؤ تو چوکیدار روک دیتا ہے. آپ بولو میں سپروائزر، میرے کو روکا، تو چوکیدار. ڈسپلن طریقہ کار یہ ہے. آپ طریقہ کار سے ہٹے، آپ باہر رہیے. آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو بھوک نہیں لگی پھر بھی لنچ ٹائم میں آپ کو کھانا کھانا ہے. تو ہم تو ویسے ہی
دنیا میں بھی دیکھیں، چاہے تعلیمی اداروں میں دیکھیں، چاہے ملازمت کے اداروں میں دیکھیں، کسی بھی ادارے میں دیکھیں، کہاں ہے جہاں پر ڈسپلن نہیں ہے یا نظم و ضبط نہیں ہے یا قید و بند نہیں ہے؟ آزادی کدھر ہے؟ آپ بتاؤ کہاں ہے آزادی؟ کہیں بھی تو نہیں ہے آزادی. یہاں تو میری نفس کا مطالبہ ہے کہ مجھے یہ کرنے دیا جائے، اور نہیں کرنے دیا تو کہتے قید، آزادی آزادی چاہیے. کیا آزادی کی باتیں کرنی ہے؟ یہاں آزادی آزادی کر 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 اپنا ستیہ ناش تو کر دیا ہے. ہم آزاد ہوئے، ہماری اولاد آزاد ہو گئی. آج بولنا پڑ رہا ہے نا بیٹی کو، بیٹی کو سمجھانا پڑ رہا ہے نا. کل ایسا دن نہیں تھا کہ بیٹی کو سمجھانا پڑے. یہ بیٹیوں کے لیے میں بہت بڑی عبرت کی بات کر رہا ہوں کہ بیٹیوں تمہیں سمجھانے کی اس سے پہلے کوئی ایسی حاجت نہ پڑی تھی. تمہارا ماضی بڑا ہی تابناک ہے، بڑا ہی روشن ماضی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی رعایا کی خبر گیری و حاجت روائی کے لیے اکثر رات کے وقت مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیماً کا دورہ فرمایا کرتے تھے کہ کہیں کوئی مصیبت زدہ یا مظلوم مدد کا منتظر نہ ہو. حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، یہ آپ کے غلام تھے، کہ ایک رات میں بھی اس مدنی دورے میں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھا. آپ تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئے اور ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگا لی. اچانک ایک آواز سناٹے کو چیرتی ہوئی آپ کے کانوں سے ٹکرائی. بظاہر خسر پسر ہی کی آواز تھی، نہیں جو باتیں کرتے ہیں ایسی آواز تھی، مگر ماحول کی خاموشی کی وجہ سے صاف سنائی دے رہی تھی. جس دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تو اسی گھر میں سے ایک عورت اپنی بیٹی کو بیدار کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹی، اے بیٹی اٹھو اٹھو، آؤ دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا لو. کچھ وقفے کے بعد بیٹی کی آواز کانوں میں آئی، امی جان، یہ آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین نے یہ اعلان کروایا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے؟ ماں نے کہا، اس وقت امیر المومنین اور اعلان کرنے والے تمہیں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ جاؤ وہ دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی، یہ مدنی بیٹی صاف انکار کرتے بولی، ابھی جان، اللہ عز و جل کی قسم یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. میں لوگوں کے سامنے تو امیر المومنین کی اطاعت گزاری کروں اور تنہائی میں نافرمانی، اور اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اب یہ ساری باتیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سن رہے تھے اور اس مکان کو پہچان لیا. پھر اب وہی ساری رات دورہ کرتے ہوئے جب صبح ہوئی اپنے مکان عالی شان میں تشریف لائے. اس مکان کی معلومات سے پتہ چلا کہ یہ عورت بیوہ ہے اور یہ اس کی بیٹی ہے جو غیر شادی شدہ ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہما نے عرض کی، ہم تو شادی شدہ ہیں. لیکن تیسرے بیٹے حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ شادی کے لیے راضی ہو گئے. چنانچہ آپ نے اس لڑکی کے گھر اپنے شہزادے سے شادی کے لیے پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا. شادی خانہ آبادی ہو گئی. اللہ عز و جل کے کرم سے ان کے یہاں ایک خوش قسمت بیٹی پیدا ہوئی. پھر جب اس کی شادی ہوئی تو اس کے بطن سے فاروق ثانی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. بیٹی کو ایسا ہونا چاہیے، خوف خدا والا، نیک، پرہیزگار. یہ ہے بیٹی. تو اے مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں، اب آپ سوچتی ہوگی کہ میری بیٹی 15 سال کی، 16 سال کی، 17 سال کی یہ بیٹی ہے. نہیں، یہ تو آپ کی بیٹی ہے. آپ کی 4 بیٹیاں ہوں گی، مگر ذرا خود پر دیکھ لیجئے گا، آپ بھی تو کسی کی بیٹی نہیں ہو. آپ کی امی بھی تو زندہ ہے. آپ کو تو یہ امید ہے کہ میری بیٹی میرے ساتھ اچھا سلوک کرے. آپ بھی تو اپنی ماں کی بیٹی ہو، آپ کا اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟
کیونکہ آپ کی بیٹیاں بڑی ہو گئی، اب آپ ماں ہو گئی ہو، لہذا آپ سمجھتے ہو کہ میں ماں بن گئی ہوں، لہذا میری ماں کی میرے نزدیک وہ اہمیت نہ رہی۔ آپ 4 نہیں 10 بیٹیوں کی ماں بن جاؤ، پھر بھی اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو آپ اسی ماں کی بیٹی ضرور ہو۔ اس وقت آپ پر بھی اس وقت بھی اپنی ماں کی وہی تعظیم، وہی ادب، وہی احترام لازم ہے جو اس وقت آپ کی بیٹی کو آپ کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے۔ آپ کو بھی اپنی ماں کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا ہے، بھلے آپ کی عمر کتنی بڑی ہو گئی۔ اس وقت جو آپ کی شرعی تقاضے ہیں، کیونکہ اب آپ کا شادی ہو جاتی ہے تو پھر شوہر بھی ہے اور اس کا پورا ایک سسرال ہے، اس کے کئی اور تقاضے ہوتے ہیں، مگر جو والدین کے تقاضے، خدمت کے، تعظیم کے، اطاعت کے تقاضے جو شریعت نے بیان کیے ہیں شادی شدہ عورت کے لیے بھی، کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک و اس طرح انداز رکھے، وہ تقاضے آپ کو بھی پورے کرنے۔ اچھا اب آپ بولو گے یہ پوری خرابیاں یہ بیان کر رہا، اب یہ سدھارا کیسے ہو؟ سدھارے کے لیے ایک ہی آواز ہے، آ جاؤ سارے دعوت اسلامی میں آ جاؤ، سدھارا ہی سدھارا ہے انشاءاللہ عز و جل، مگر آ جاؤ۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔